الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رحمت للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ اور آپ کی بشارت عامہ اور نذارت عامہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ آپ کا خطاب تھا کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ ہم ذکر کر رہے تھے پہلے 2 حلقوں میں آپ کی انگوٹھی مبارک کا، تو انگوٹھی مبارک کس غرض کے لیے بنی تھی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی خطوط مختلف ملکوں کے امراء، ملوک اور رؤساء کو لکھے، ان کے آخر میں آپ وہ اپنی مبارک انگوٹھی لگاتے تھے۔ تو یہ تھا اس انگوٹھی کا دعوتی خطوط سے تعلق۔ اور آپ نے کس کس شخص کو خط لکھے؟ شارحین سنت اور جامعین سیرت اور سیر نے ان سب چیزوں کو ثبت فرمایا۔ تو سب سے پہلا خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی لکھا وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام تھا۔ اس شخص کا نام اصحمہ تھا، اور خط کو لے جانے والے کون تھے اس کو بھی حضرات صحابہ کرام نے نقل فرمایا ہے۔ تو نجاشی کی طرف خط لے جانے والے جس پر آپ کی انگوٹھی مبارک سے مہر تھی، حضرت عمر بن امیہ الضمری تھے، وہ آپ کا یہ نامہ مبارک لے کر گئے۔ یہ پہلا خط۔ دوسرا خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز مصر مقوقس، اس کا نام جریر بن فتح تھا، اس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوتی خط حضرت حاتم بن ابی بلتع لے کر گئے۔ اسی طرح کا تیسرا خط جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ جو فارس کا حکمران تھا اور اس کا نام خسرو پرویز تھا، اس کے نام لکھا۔ اس نامہ مبارک کو حضرت عبداللہ بن حذافہ الصبحی لے کر گئے تھے۔ پھر چوتھا جو دعوتی خط تھا یہ کیسر روم کے نام تھا۔ روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا اور اس کا نام ہرقل تھا، اور اس کی طرف آپ کا نامہ مبارک لے کر حضرت دحیہ کلبی تشریف لے گئے۔ پانچواں خط مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ اپنی ختم سے اپنی انگوٹھی سے مہر لگائی تھی وہ بحرین کے حاکم کے نام تھا، جس کا نام منذر بن ساوی تھا۔ اور اس کی طرف صحابہ کرام میں سے جو صحابی آپ کا نامہ مبارک لے کر گئے وہ حضرت علاء ابن حضرمی تھے۔ پانچواں خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے حاکم کے نام لکھا، اور رحمت للعالمین کا یہ نامہ مبارک لے جانے والے صحابی رسول حضرت سلیط بن عمر عامری تھے رضی اللہ عنہ۔ تو ساتواں نامہ مبارک دعوتی جس پہ آپ کی انگوٹھی مبارک لگی تھی یہ دمشق کے حاکم کا نام تھا،
اور یہ خط آپ کے صحابی سیدنا شجاع بن وہب لے کے گئے۔ 8واں خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کے نام لکھا اور اس کے بھائی کے نام۔ یہ جو شاہ یمامہ تھا، اس خط کو لے کے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ ان خطوط کے بارے میں اجمالی بیان ہے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر مبارک لگائی تھی۔ اب ہم انشاءاللہ ان خطوط کی کچھ تفصیل بھی بیان کریں گے، اور ان خطوط کے اندر مضمون جو تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی بیان ہوتا تھا، کس اجمال کے ساتھ اس کے اندر تفصیل بھی ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک دعوتی خطوط کو کچھ خوش قسمت انسانوں نے قبول کیا، ان کا احترام کیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور بعض بہرحال اپنے دین پہ رہے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان لوگوں کی توجہ اس دعوت کی طرف کروا دی جس کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے تھے۔ مگر بعض ایسے بھی بدقسمت لوگ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کا یا اس خط کا جو اس کے نام آیا، اس کی بے حرمتی کی۔ جیسے کہ ابھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے کسریٰ خسرو پرویز کے نام جو خط لکھا تھا، جسے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ لے کے گئے تھے، اس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم الروم عظیم فارس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وادعوک بدعایت اللہ فإنی انا رسول اللہ الی الناس کافہ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین فأسلم تسلم فإن أبیت فإن إثم المجوس علیک۔ اب یہ اس خط مبارک کا مضمون تھا جو آپ نے کسریٰ، جو فارس کا بادشاہ تھا، خسرو پرویز جس کا نام تھا، اس کے نام لکھا۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس عربی خط کا اردو ترجمہ پیش کریں گے، اور ساتھ ہی اس خط کا اس شخص پہ کیا اثر ہوا اور اس کا رد عمل کیا تھا، اس کو بھی ذکر کریں گے، اور اس خط کی جو بے اکرامی اس نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ کس برے انجام تک پہنچا، اس کو بھی بیان کریں گے۔ اور آج کی مجلس میں صرف اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔